اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، علامت قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دھچکا قرب قیامت کی ابتدائی علامات میں سے ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو۔ پہلا، میری وفات۔ دوسرا، پھر بیت المقدس کی فتح۔ تیسرا، پھر وہ زبردست موت جو تم میں بکری کی قعاس بیماری کی طرح پھیل جائے گی۔ چوتھا، پھر مال کی کثرت، حتیٰ کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر پھر بھی وہ راضی نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی اور وہ غنی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص ہزاروں دینار سے کم رقم پر خوش نہ ہوگا۔ پانچواں، پھر ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ چھٹا، پھر تمہاری بنو اصفر یعنی روم، جس کا مطلب یورپ اور امریکہ کے لوگوں سے ہے، ان سے صلح ہو جائے گی، مگر وہ تم سے بدعہدی کریں گے اور تمہاری طرف 80 جھنڈوں تلے جمع ہو کر آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اہل اسلام کے لیے عظیم ترین سانحہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھا گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی آسمان سے وحی کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور ملت اسلامیہ میں فتنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعض قبائل کا اسلام سے مرتد ہو جانا اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ تیسرا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پہلے سے چلا آنے والا جادو ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انشقاق القمر کا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا تھا، جیسا کہ صحیح سند سے ثابت متواتر احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احاط میں پیش آیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز معجزات میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا 2 ٹکڑے میں بٹ جانا دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم منی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند پھٹا اور وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے جا گرا اور دوسرا آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں۔ فتح بیت المقدس۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت بیت المقدس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور اور با اختیار حکومت تھی۔ انہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسے قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا، جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 نشانیاں قیامت سے پہلے شمار کر لو، اور ان میں سے ایک نشانی آپ نے فتح بیت المقدس کو قرار دیا۔ بیت المقدس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 16 ہجری یعنی 637 عیسوی میں فتح ہوا۔ آپ نے اسے کفر سے پاک کر دیا اور اس میں ایک مسجد بنا دی۔ بیت المقدس 2 بار فتح ہوا، ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور دوسری بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی دور حکومت میں، جو کہ 583 ہجری یعنی 1178 عیسوی میں، اور ایک بار پھر اللہ کے حکم سے یہ ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا۔
حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی بول کر کہیں گے کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اسے جلدی سے قتل کر ڈالو۔ اگلے صفحات میں انشاءاللہ بیت المقدس ہی کے سلسلے میں اہل اسلام اور یہودیوں کے درمیان ہونے والے بعض مارکوں کا ذکر ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن اور سلامتی کی ضمانت ہیں۔ جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو وہ یعنی قیامت آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن اور سلامتی ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ حالات آ جائیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ امت کے لیے امن اور سلامتی کی ضمانت ہیں۔ جب صحابہ چلے جائیں گے تو امت کو وہ اختلاف اور انتشار پیش آ جائیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دنیا سے چلے جانے کو قیامت کی دو نشانیوں کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور دوسری ستاروں کا جھڑ جانا اور شہابیوں کا گرنا۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس دنیا سے نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے، اور بالآخر بدترین لوگوں پر قیامت قائم کی جائے گی۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمالوں کو قبول فرما۔ یا اللہ بے شک آپ کی مغفرت آپ کے غصے سے وسیع ہے، ہم اپنے اعمالوں سے زیادہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ چھٹا، بکریوں کی قواز جیسی بیماری سے لوگوں کی بکثرت موت۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، اور صحیح حدیث میں موجود ہے ایک لفظ موتان مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ موت بکثرت واقع ہوگی جس طرح کی وبائی امراض سے ہوتی ہے، اور لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ علامات طاعون امواس کی صورت میں واقع ہو چکی ہے۔ امواس بیت المقدس کے قریب فلسطین میں ایک بستی کا نام ہے۔ طاعون ایک وبائی بیماری ہوتی ہے۔ اس میں ایک پھوڑا یا سوزش جسم کے کسی حصے میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ مریض کو شدید درد اور بے چینی ہوتی ہے۔ یہ مرض حد درجہ متعدی اور مہلک ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 چیزیں شمار کر لینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں موتان غفعاس الغنم یعنی وبائی امراض سے کثرت الاموات کا ذکر بھی فرمایا، کہ جس طرح سے بکریوں کے ریوڑ متعدی بیماری کے نظر ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں اموات ہوں گی۔ امت اسلامیہ میں یہ واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح بیت المقدس کے بعد جو 16 سے 18 ہجری میں واقع ہو چکا ہے، جبکہ سرزمین شام میں طاعون کا مرض پھوٹ پڑا اور اللہ کی مخلوق بڑی کثرت سے موت کے منہ میں چلی گئی، حتیٰ کہ 25,000 مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اس وبا میں بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان میں سیدنا معاذ بن جبل، ابو عبیدہ، شرحبیل بن حسنہ، فضل بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم اور بعض دوسرے حضرات بھی شامل تھے۔ قواز الغنم ایک بیماری ہے جو جانور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کی ناک سے ایک مادہ خارج ہونے لگتا ہے اور وہ آنن فانن مر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی اس کثرت کو افعاس الغنم سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ طاعون میں بھی بدن میں ایک ایسا ہی زخم ہوتا ہے جسے ایک سیال مادہ
خارج ہوتا ہے اور مریض اس کے باعث موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ صبر و شکر اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ دین کا کام کرنا آسان فرما دے، دین پر چلنا آسان فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔